حضرت واصف علی واصف کی کتاب حرف حرف حقیقت ہمارے آج کے مضمون کا عنوان سوچتے سوچتے۔ سوچتا ہوں اور سوچ ہی سوچ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ انسان کی سوچ کتنی لامحدود ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر شرمندہ ہوتا ہوں کہ انسان خود بھی محدود ہے، اس کی سوچ بھی اتنی ہی محدود ہے، اور محدود سوچ کا شاید یہی ثبوت ہے کہ انسان اپنی سوچ کو لامحدود سمجھے۔ ہمیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم خود کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، یہ خیال کیا ہے، خیال کہاں سے آتا ہے، کیا خیال موجود اشیاء سے باہر بھی جا سکتا ہے، اور یا موجود کے علاوہ بھی کوئی لاموجود اور ناموجود دنیا بھی ہے؟ اگر ہے تو ابھی تک ناموجود کیوں ہے؟ کیا ہر دور کے لیے، ہر بشر کے لیے الگ الگ عالم موجودات ہے؟ کیا منظر دیکھنے والوں کی بساط کا نام ہے؟ کیا علم اپنی صلاحیت کا نام ہے؟ کیا تصور اپنی حالت اور اپنے حالات سے آگے نہیں جا سکتا؟ کیا ہم کے علاوہ بھی ہیں؟ کیا اس پردے کے پیچھے بھی کچھ ہے؟ کیا پردہ ہے بھی یا یہ محض پردہ ہی پردہ ہے؟ کیا ہم پیدا ہوتے ہیں؟ کیا ہم واقعی مر جاتے ہیں؟ کیا ہم مرنے کے بعد بالکل ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم کچھ اور بھی ہیں؟ کیا ہم کسی اور شکل میں زندہ رہیں گے مرنے کے بعد؟ موت کا منظر ہوتا ہے، کیا واقعی ہوتا ہے؟ کیا موت کے بعد ہمارے ساتھ وہی دکھ، وہی احساسات، وہی کیفیات رہتی ہیں؟ کیا مرنے کے بعد بھی غم اور خوشی ہمارے غم اور خوشیاں ہوتی ہیں؟ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کیا سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ؟ اگر سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے تو مرتا کون ہے؟ زندہ کون ہے؟ قبر میں کون جاتا ہے؟ قبر کے اندر جلوے ہوتے ہیں، کیا اندھیرا ہوتا ہے؟ کیا روشنی ہوتی ہے؟ کیا آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا ہم مرنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں؟ کیا مرنے سے ہمارا سفر ختم نہیں ہوتا؟ کیا ہم ایک سفر کے بعد اور سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں؟ کیا ہر سفر کا انجام ایک تازہ سفر ہے؟ کیا منزل ایک نئے سفر کا نام ہے؟ کیا موت کا منظر نامی کتاب لکھنا بہت ضروری تھا؟ یہ مسلمان ہونے کی سزا ہے۔ کیا مردے جلانے والوں کی بھی قبریں ہوتی ہیں؟ کیا ان کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب قبر ماننے والوں کے لیے ہے۔ صرف ماننے والے مرنے کے بعد پھر مرتے رہتے ہیں۔ کیا ہم آخری بار نہیں مر سکتے؟ کیا ہم وہم ہیں؟ کیا ہم طلسمات میں کھو گئے ہیں؟ کیا ہم حاضر دنیا میں موجود رہ کر غائب از نگاہ دنیا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں؟ کیا ہماری سوچ مفلوج کر دی گئی ہے؟ کیا ہمارے مبلغ ہمیں خوفناک انجام اور خوفناک مستقبل کے عذاب سے ڈرانے کے علاوہ کوئی کام نہیں جانتے؟ کیا یہ لوگ صرف خدا کی رحمت سے مایوس کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا یہ لوگ کبھی مریں گے؟ کب؟ کیا یہ ابھی نہیں مر سکتے؟ کیا ان کے نصیب میں شفقت نہیں ہے؟ کیا ہر آدمی ہر علم جان سکتا ہے؟ کیا مجبوری بھی کوئی شے ہے؟ کیا سب لوگ رشوت کا مال اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کیا سارے لوگ رشوت اور حرام کے مال سے حج کر سکتے ہیں؟ کیا یتیم کے مال سے کیا ہوا حج منظور ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ ایک خاص مقام پر موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو علاوہ کس کا ہے؟ کون ہے جو پردے کے اندر ہے اور کون ہے جو پردے کے باہر ہے؟ کیا ایک ذات سارے کام کرتی ہے؟ کیا پیدا کرنے والا ہی مارنے والا ہے؟ مارنا ہی ہے تو پیدا کیوں کیا؟ اور اگر پیدا ہی کیا تو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب صورتحال، عجب شان ہے، عجب رنگ ہیں۔ وہ خود فرماتا ہے اور اس کا ہر فرمان ہی بجا، ہر بات ہی سچ، ہر ادا پر ہی نثار۔ بندہ سوچتا ہے اور سوچنے سے بچنے کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو تو مجبوری ہے۔ ارشاد ہے، میں سب بادشاہوں کا مالک ہوں، ملک کا مالک،
جسے چاہوں تخت عطا کروں، جسے چاہوں بخت رسا کروں، اور جسے چاہوں معزول کر دوں، اور جسے چاہوں گداگر کر دوں۔ وہ مالک ہے، جب چاہے روشنی پیدا کر دے، جب چاہے تاریکی پیدا کر دے، رات سے دن اور دن سے رات پیدا کر سکتا ہے اور کرتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ وہ زمین و آسمان کے خزانوں کا واحد مالک ہے، وہی تو انسان کو مالا مال کرتا ہے، اور جب چاہے خود ہی انسان سے قرضے کا سوال کرتا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ وہ ایک طرف تو خود ہی کسی کے باپ کو مار کر اسے یتیم کر دیتا ہے، اور خود ہی یتیم کی مدد کا سوال کرتا ہے، یتیم کا بہت ہی خیال کرتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، اپنے پیٹ کو آگ سے نہ بھرو۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو یتیم ہی نہ کرے؟ کیا وہ ہمارے کہنے پر عمل کر سکتا ہے؟ وہ تو خود ہی مالک ہے مرضی کا، اسے اختیار ہے مکمل، اس کے قبضہ قدرت سے کسی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صرف ہماری اپنی سوچ ہی کھو جاتی ہے، ہم ہجوم خیال میں گم ہو جاتے ہیں، ہم اپنے پیمانوں سے اسی کو ماپتے ہیں جو ہر پیمانے سے باہر، ہر حد سے باہر ہے، ہر سوچ سے پرے، سرحد ادراک سے ماورا ہے۔ اس کا مقام عالی، اس کا مقام مقامات کے تعین سے آزاد ہے۔ وہ خالق ہے، مخلوق کی سوچ میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہم لوگ الجھے ہوئے، تفکرات میں مرے ہوئے، حصار وقت میں جکڑے ہوئے، تعینات میں پابند، کیا جانیں کہ وہ کیا ہے؟ اس کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں، وہ ایک ہی جلوہ ہے۔ وہ پیدا کرے یا مار دے، اس کے لیے یہ ایک بات ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، انسان کیوں ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کن مراحل سے گزرنا ہے انسان کو۔ وہ کبھی سر پر تاج رکھ دیتا ہے، کبھی ہاتھ میں کاسہ گدائی تھما دیتا ہے۔ اس کی ادائیں ہیں، اس کی دل ربائی ہے، اس کی کبریائی بھی دل ربائی ہے۔ وہ بے نیاز ہے، ہر ایک سے بے نیاز، لیکن وہ درود بھیجتا ہے اور بھیجتا ہی رہتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتیں عطا فرماتا ہے، لیکن غریبی بھی، غریب الوطنی بھی۔ یہ شان ہے اس کی، یہ ادائیں ہیں اس کی۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں، سب درود و سلام بھیجیں اس ذات پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اسے محبوب ہے۔ اس میں صرف استقامت ہے، کوئی تضاد نہیں۔ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور سب ایک ہی نور کے جلوے ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے جلوے ہیں۔ اس کو سمجھنا آسان ہے، اسے دماغ سے نہ سمجھا جائے، اسے ماننا چاہیے۔ وہ شفیق ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، سارے گناہ، اور وہ یہاں تک مہربان ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر کے انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حساب کرنے والوں کے ساتھ وہ حساب کرتا ہے، رائی رائی کا، پائی پائی کا۔ زیادہ عقل والوں کو اور نہ ماننے والوں کو ان کے اعمال کے نتیجے کے حوالے کر دیتا ہے، اور عذاب تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ اپنے اعمال پر توبہ کرو۔ اس کا قرب اس کے مقرب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہے، اور اس نے فرما دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ عذاب ڈالے ان پر جن کے درمیان وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم ہو جس کے لیے ہمیشہ درود و سلام ہے۔ انسان سوچ کو سوچنا بند ہی کر دے، وہ سوچ سے باہر ہے۔ ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے ایسے کیوں کیا، بلکہ ہمیں تیاری کرنا ہے کہ ہم سے پوچھا جانے والا ہے کہ ہم نے ایسے کیوں کیا۔ ہمارے لیے یہی راہ فلاح کی راہ ہے کہ اپنے عمل اور اپنے انجام پر نظر رہے۔ وہ جو عطا کرے ہم راضی ہیں، غم بھی اسی کا دیا ہوا، خوشی بھی اسی کی عطا۔ سوچ اس نے عطا کی، اور سوچ کی اصلاح کرنے والے بھی اس نے پیدا فرمائے۔ صحیح سوچ دینے والے سلامت ہی رہیں، عمل کی کوتاہیاں
توبہ سے پوری کی جائیں، اس کی ذات سے دوری اس کے سجدے سے کم کی جائے۔ اے خالق، تیرے ہر عمل پر تیرا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہے۔ اپنے قریب رکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا، یہی کافی ہے۔ باقی رہی تیری ذات اور تیری شان، تو بلندیوں سے زیادہ بلند ہے، تو رفتوں سے زیادہ عرفہ ہے، تو دماغ میں نہیں آ سکتا، ہاں دل میں آ۔ تیری آرزو کے علاوہ ہر آرزو سے آزاد ہے۔ یہی تو عجب بات ہے کہ تیری محبت تھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک لاتی ہے۔ ہم بیچارے تیری تحقیق کیا کر سکتے ہیں، ہم تجھے تسلیم کرتے ہیں، ہمیں اپنا بنا لے، رحم فرما، ہماری سوچوں کو صحت مند رخ عطا فرما۔ آپ سن رہے تھے حرف حرف حقیقت میں آج کا مضمون سوچتے سوچتے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔